بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ عزیزان محترم، یہ 12 نمبر والیوم میں ہم آپ کو اللہ کی محبت کی اہمیت، اللہ کی محبت کے حصول کا طریقہ، محبوب خدا بننے کا طریقہ بتا رہے ہیں، اور ہم پچھلے حلقے میں کافی حد تک اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ اگر ہم قلب سلیم چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے دل کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے دل کے کمال کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس دل کو اللہ سے مربوط کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم ولی اللہ بننا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کے حبدار بننا چاہتے ہیں، تو پھر آسان طریقہ یہی ہے جس سے سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے، ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، ساری خرابیاں دور ہو جائیں گی، سارے کمالات حاصل ہو جائیں گے، دنیا و آخرت کی تمام کامیابیاں نصیب ہوں گی، اور وہ ہے اللہ کی محبت کو دل میں پیدا کرنا۔ اگر ہم اللہ کی محبت کو دل میں پیدا کر لیتے ہیں، اللہ کی محبت کو دل میں اجاگر کر لیتے ہیں، تو اس کے لیے ایک آسان طریقہ یہی ہے کہ ہر وہ چیز جس میں اللہ کی رضا نہیں اس کو ہم چھوڑتے چلے جائیں، ہر وہ چیز جس میں اللہ اور محبوب کی رضا ہے اس کو اپناتے چلے جائیں، تو اللہ کی محبت ہمارے نہ صرف دلوں میں پیدا ہو جائے گی بلکہ اللہ بھی ہم سے محبت کرنے لگے گا۔ فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم خطیئاتکم، اور تمہاری خطاؤں کو بھی خدا بخش دے گا جب ہم رسول کی اتباع میں آ جائیں گے۔ نہ صرف ہم اللہ کے حبدار ہونے میں حقیقی دعوے دار ہو جائیں گے، نہ صرف اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے گا، ہم محبوب خدا بن جائیں گے، بلکہ ہماری خطاؤں کو بھی خدا بخش دے گا۔ بر رسول کی اتباع اس میں ضروری، اگر رسول کہہ دے وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ اگر رسول غدیر کے مقام پہ ہمیں علی اور اس کی اولاد معصومین 12 ائمہ کی شکل میں دے دے کہ یہ میرے بعد میرے خلیفہ ہیں، تمہارے اوپر حجت ہے، اللہ کی طرف سے نمائندے ہیں، ان کی اتباع کرنا، ان کی اطاعت کرنا، اگر وہ دے دے تو ہم لے لیں، یہ رسول کی اتباع ہے، یہ اس میں رسول کی رسالت کا اقرار ہے۔ اور اگر ہم رسول کے کسی ایک حکم کو ٹھکرا دیں، کسی ایک بات کو ٹھکرا دیں جس بات کے پہ اوپر عمل کرنا واجب ہے، ضروری ہے، فریضہ ہے، لازم ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر ہم اللہ کی محبت حاصل نہیں کرنا چاہتے، اللہ کے محبوب نہیں بننا چاہتے۔ یہ حب پروردگار، ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت کی طرف بلایا ہے، اور ان چیزوں کو زیادہ محبوب قرار دینے کے لیے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے دلوں میں تمام چیزوں سے اللہ اور رسول کی محبت زیادہ نہیں ہے تو پھر ایمان کی تو دور کی بات ہے، انسان خدا کے عذاب کا منتظر رہے۔ سورہ توبہ کی 24 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آبا و اجداد اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے خاندان والے، تمہارے بیوی بچے اور تمہارے مال وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تمہارے مال و دولت اور تمہاری تجارت جس کے خسارے کا تمہیں خوف ہے،
ومساکن ترضونہا، تمہارے گھر بار جس سے تم راضی ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ ساری چیزیں تمہاری ماں باپ، ساری چیزیں جو ذکر ہوئی آیت میں، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اگر زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ پسند ہے یہ چیزیں، تو پھر کیا ہوگا؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسق فاجر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں ایک طرف تو یہ بات واضح طور پہ کہی گئی منطوق کے ذریعے، دلالت مطابقہ کے ذریعے، کہ دلالت مطابقیہ میں یہ بات اظہر من الشمس یہاں بیان کی گئی ہے کہ اگر یہ تمام دنیا کی چیزیں تمہیں اللہ رسول اور جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر خدا کے عذاب کا انتظار کرو، اور تم فاسق لوگ ہو، مومن تو دور کی بات فاسق لوگ ہو، اور خدا تمہیں ہدایت بھی نہیں دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزیں جو آیت میں ذکر ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو دنیا سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، ان سب سے زیادہ اللہ کی محبت انسان کے دل میں ہونی چاہیے، اور اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، اور اسی طرح جہاد اگر واجب ہو جائے اللہ اور رسول کو یا امام علیہ السلام کے حکم سے، تو وہ جہاد واجب یا دفاعی جہاد ہے۔ جو آج کل کا جہاد ہے یہ دہشت گردی ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد کی کچھ شرائط ہے۔ جہاد میں مسلمانوں کو قتل نہیں کیا جاتا، جہاد میں املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا، جہاد میں بچوں کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا، جہاد میں عورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، جہاد میں بوڑھوں کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا، جہاد میں کسی پرامن معاشرے کے اوپر دھاوا نہیں بول دیا جاتا۔ علی کل حال بہت ساری چیزیں اس مقام پہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمائی کہ یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب تمہارے دلوں میں اللہ کی ذات ہونا چاہیے اور رسول کی ذات۔ اگر کہیں تعارض پیدا ہو جائے، کہیں ٹکراؤ پیدا ہو جائے، کہیں ایسی سچویشن پیدا ہو جائے کہ جہاں ایسا مقام پیدا ہو جائے کہ ایک طرف ماں باپ کی اطاعت ہے اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، تو ایسی سچویشن میں انسان ماں باپ کی بات کو ٹھکرا دے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لے۔ یہی حب پروردگار، یہی رسول پروردگار کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، جیسا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے جب عمر ابن سعد لعنۃ اللہ علیہ کے بیٹے سے فرمایا کہ تو نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، تو اس نے کہا میں نے اپنے باپ کی اطاعت کی ہے اور کربلا میں باپ کے حکم کو مانتے ہوئے میں نے آپ سے جنگ کی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کی اس وقت اطاعت نہیں ہوتی جب اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو۔ اگر ایک طرف ماں باپ خدا کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں، دین نہ سیکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں، دین پہ عمل نہ کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو ایسی سچویشن میں اللہ اور رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی بات کو مانا جائے اور ایسے کسی بھی انسان کی بات کو نہ مانا جائے جو خدا کی نافرمانی کی طرف بلاتا ہے۔ لہٰذا اس مقام پہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ تمام چیزیں کہ جن چیزوں سے ہمارے محبت پروردگار میں کمی ہو جائے یا ہم کسی اور کی محبت کو رسول اور اللہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت پہ ترجیح دینا شروع کر دیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس مرحلے پہ رکیں اور سوچیں اور اللہ کی اطاعت کی طرف آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔